بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے آرٹیکل کے حوالے سے۔ جیسے کل میں نے کہا تھا نیکسٹ لیسن ہمارا آرٹیکل پہ ہوگا، تو آرٹیکل کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آرٹیکل کیا ہے، اس کی اصل میں یہ اردو میں انہیں کہیں گے حروف تنکیر و تعریف، ناکرہ اور معرفہ بنانے والے حروف۔ تو آرٹیکل کی تعریف کی طرف چلتے ہیں۔ The articles are the words a, an and the۔ آرٹیکل تین ہیں، وہ تین الفاظ یہ ہیں a, an اور the۔ They define whether something is specific or unspecific۔ تو یہ بیان کرتے ہیں، یہ واضح کرتے ہیں کہ کیا کوئی چیز خاص ہے یا خاص نہیں ہے۔ There are two types of article۔ آرٹیکل کی دو اقسام ہیں، تین لفظ ہیں، حروف ہیں، اور آگے ان کی اقسام کتنی ہیں؟ دو حصوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 دی ڈیفینیٹ آرٹیکل، وہ ہے دی۔ ڈیفینیٹ آرٹیکل کیا ہے؟ دی، معین آرٹیکل یا حرف تعریف۔ دی از کالڈ دا ڈیفینیٹ آرٹیکل، اٹ ڈیفائنس اٹس ناؤن ایز سم تھنگ اسپیسیفک۔ کہتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ اپنے اسم کو خاص کر کے ظاہر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، یعنی کہ سم تھنگ پریویسلی مینشنڈ اور نون۔ یہ بات پہلے بھی ہمارے ہو چکی ہے کہ معرفہ میں دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ جی، تو دی جو ہے یہ ڈیفینیٹ کا آرٹیکل کہلاتا ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں ہماری ہوئی تھی پہلے کہ دی اسی طرح الف لام جب ہم نے عربی کے پڑھا تھا تو وہاں لگاتے ہیں جب سامنے والے کے ذہن میں اور بولنے والے کے ذہن میں دونوں میں ایک چیز ہو، پہلی بات، یا پھر آلریڈی ایک چیز آ چکے اس کو دوبارہ جب ہم بیان کرتے ہیں تو پھر دی کے ساتھ کرتے ہیں۔ پہلے وہ کامن ناؤن ہوتی ہے، جب دوبارہ بیان کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دی کے ساتھ کرتے ہیں، تاکہ اظہار ہو جائے کہ وہی چیز جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، تو چونکہ متعین ہو چکی ہوتی ہے، خاص ہو چکی ہوتی ہے، مخصوص ہو چکی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے دی لگا دیتے ہیں۔ سم تھنگ پریویسلی مینشنڈ، جس کو پہلے بیان کر دیا جا چکا ہو یا کیا جا چکا ہو، یا پھر نون، یا پہلے سے جانی جا چکی ہو، یا سم تھنگ یونیک، وہ چیز جو منفرد ہو، دیگر سے ہٹ کر ہو، اس کے لیے بھی دی لگاتے ہیں۔ یا سم تھنگ بینگ آئیڈینٹیفائڈ بائی دا اسپیکر، یا وہ چیز جو کہ بولنے والے کی طرف سے جو کہ بتائی جا رہی ہو، اس کی پہچان کروائی جا رہی ہو، شناخت کروائی جا رہی ہو، تو وہ اب اس کو اشارے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، ذہنی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، یہ چلتا ہے۔ جی، اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں، جیسے دس از دی لیک، یہ ہے وہ جھیل۔ اس کا ترجمہ جب اردو میں کریں گے تو اس طرح کریں گے کہ یہ ہے وہ جھیل۔ دس از اے پریویسلی اسپیسیفائڈ لیک، مطلب معنی یہ ہوگا کہ یعنی کہ یہ وہ پہلے سے مخصوص کردہ جھیل ہے جو ہماری بات ہو چکی تھی، یعنی ون آلریڈی نون ٹو دا ریڈرز، کہتے ہیں کہ یعنی وہ چیز جو کہ پہلے ہی معروف ہے پڑھنے والے کے ذہن میں۔ دوسری قسم دی انڈیفینٹ آرٹیکل۔ انڈیفینٹ آرٹیکل کے دو ہیں، اے اور این۔ یہ کامن ناؤن کو شو کرنے کے لیے آتے ہیں، کسی بھی چیز کو کامن جان پہ لگے ہوں تو ہم کہیں گے یہ کامن ناؤن ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کامن ناؤن کو سنگولر ظاہر کرنے کے لیے، اس کو واحد شو کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب وہ واحد ہونا اس کا بطور فرد و تعداد میں ہو یا بطور جنس ہو، تو یہ اس کی باتیں آگے مثالوں میں آ رہی ہیں، میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ ہم جیسے کہہ دیتے ہیں مثلا انسان جو ہے اللہ کی عجیب مخلوق ہے، اب انسان سے پوری جنس انسان، یعنی ہر وہ فرد جس انسان ہوگا وہ اس میں شامل ہو جائے گا، تو پوری جنس کو بطور مفرد جو ہے ہم اس کو لے آتے۔ جی، تو اے اور این جو ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں؟ انڈیفینٹ آرٹیکل کہلاتے ہیں۔ دے ڈیفائن دیئر ناؤن ایز سم تھنگ انسپیسیفک، یہ اپنے ناؤن کو ایسے بیان کرتے ہیں جیسے کوئی غیر متعین چیز ہو، اس کے طور پر بیان کرتے ہیں، یعنی کہ سم تھنگ جینرک، سم تھنگ مینشنڈ فار دا فرسٹ ٹائم، ایک وہ جو کہ جنرلی عام انداز میں بیان کی جائے، یا وہ چیز جو کہ پہلی مرتبہ بیان کی جائے، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اے اور این کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے دس از اے لیک، یہ ایک جھیل ہے، تو دس از اے پریویسلی انسپیسیفائڈ لیک، یعنی وہ ہے جس کو پہلے بیان نہیں کیا جا سکا، یہ وہ جھیل۔ ہم ان کی مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ کچھ جملے ہمارے ذہن میں آ جائیں۔
اب ایک آدمی بولتا ہے کسی بات پہ تاکید کرنے کے لیے دی کا استعمال کرتے ہیں، جیسے اب میں مثال اب دینے والا ہوں کہ آئی ایم ناٹ اے ٹربل میکر، آئی ایم دی ٹربل میکر. آئی ایم ناٹ اے ٹربل میکر، آئی ایم دی ٹربل میکر. مطلب دس مینس، اس کا مطلب کہ آئی ایم ناٹ اینی اولڈ ٹربل میکر، میں کوئی پرانے والا یا تکلیف دینے والا، وہ صرف مشکل پیدا کرنے والا میں وہ نہیں ہوں کہ جس کو تم عام سمجھ رہے ہو، بلکہ میں وہ ہوں جس کے بارے میں تم نے سن رکھا ہے تم سب نے، یعنی میں بڑا مشہور قسم کا، میں ہی وہ ہوں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دی کیا ہے؟ تاکید لگانے کے لیے، خاص چیز کا اظہار اور خاص صلاحیت کا اظہار یا شدت بیان کرنے کے لیے استعمال ہو. اسی طرح ایک جملہ ہے، ایک خاص مشہور آتھر ہے ان کا، کہ ٹو دی uneducated an A is just 3 sticks. کہ ان پڑھ کے لیے اے تو صرف 3 سٹکس ہیں. ٹھیک ہے، تو دی ان ایجوکیٹڈ، دی لگایا یہاں پہ، دی سے مراد یہ نہیں کہ صرف ایک ان پڑھ کے لیے نا، جتنے بھی ان پڑھ ہیں. دی ان ایجوکیٹڈ از اے اسپیسیفک گروپ آف پیپل. دی ان ایجوکیٹڈ میں وہ سب آ جائیں گے جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور این اے سے مراد یہاں پہ کیا ہوگا؟ یعنی اینی لیٹر اے، کوئی بھی اے. ٹھیک ہے، این اے. جیسے ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے ہاں بولا جاتا ہے کہ جناب یہ تو الف کو کیا سمجھتا ہے؟ کلی سمجھتا ہے. مطلب ایک چھوٹی سی لکیر، مطلب ان پڑھ ظاہر کرنے کے لیے کسی چیز کو، ایک ایسے شخص کو جو پڑھا لکھا نہ ہو، ہم کہیں گے الف. پڑھے لکھے کے لیے تو الف ہے، ان پڑھ کے لیے وہ ایک نشان ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی وہی بیان کیا گیا کہ ایک ان پڑھ شخص کے لیے اے تو 3 سٹیکس ہی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جناب علی ہمارے پاس کچھ اگزامپلز آ گئی، مختلف اور بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں. یہ میں نے چونکہ لیول کے لوگوں کے لیے یہ چند ایک اگزامپلز تھیں آرٹیکل کے حوالے سے. ٹھیک ہے، باقی ہم دیکھتے رہتے ہیں، بہت سارے استعمالات بھی ہیں، بہت سارے طریقہ کار بھی ہیں. اب یہاں پہ سب سے آخری چیز جو ہے وہ میں بیان کرنا چاہوں گا، جو لازمی ہے آرٹیکل کے حوالے سے غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر پڑھایا بھی اسکولوں میں یہی جاتا رہا ہے. آج کل تو ہمیں نہیں پتہ کہ اب دیگر لوگ کیا پڑھا رہے ہیں، کہ بھئی اے اور این کا استعمال جب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ واؤل کے شروع میں این لگا دے اور واؤل نہ ہو تو اے لگا دے. یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ سب سے بڑی غلطی ہے. واؤل ساؤنڈ ہونا ضروری ہے، واؤل کا ہونا ضروری نہیں ہے. واؤل ساؤنڈ ہو، جہاں پہ کسی بھی ناؤن کا سٹارٹ جو ہے وہ واؤل ساؤنڈ سے ہو رہا ہو تو ہم کہیں گے این لگانا ہے، اور اگر واؤل ساؤنڈ نہ ہو اور کانسوننٹ ساؤنڈ ہو تو پھر ہم کہیں گے اے لگانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا لازمی چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اے اور این کے استعمال میں اے جو ہے وہ واؤل ساؤنڈ کے ساتھ نہیں آتا، واؤل ساؤنڈ سے جو لفظ شروع ہو رہا ہو اس کے ساتھ این لگاتے ہیں، اور ایک کانسوننٹ کے باعث جو ہے ساؤنڈ آ رہا ہو تو اس کے ساتھ لگاتے ہیں. تو امید مجھے بہت ہے کہ آپ کو آرٹیکل کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ آرٹیکل کیا ہیں، ان کا استعمال کیوں ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بہتر طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.